اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ویزا اپلائی کر کے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، یا آپ امتحان میں 100% کامیابی چاہتے ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں اپنا کاروبار، یا آپ کو چاہیے اپنی جاب میں پروموشن، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے۔ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ کیا عمل کر کے جو ہے وہ کسی کو اپنی مٹھی میں قید کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ اور زندگی کے سفر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو جی، ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں اپنی ورک شاپ میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ مجھے ایک آرڈر ملا ہے جسے میں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے میں صبح شام دن رات جو ہے وہ محنت کر رہی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی ہوں کہ اس نے مجھے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا کی ہے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، اللہ پاک انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا کرے، اور جو اس چیز میں مزہ ہے وہ یقین کیجیے کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو شکر اللہ کا کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کی محنت کے ساتھ میں کماتی ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی پال رہی ہوں، میں اپنا گھر بھی چلا رہی ہوں، اور میں جو جتنا ہو سکتا ہے میں کسی کے کام بھی آ رہی ہوں۔ تو یہ تھی تھوڑی سی میری اپنی سٹوری۔ تو آپ سے لو جی ٹوٹ گیا یہ آج نا، پتہ نہیں کیوں صبح سے نا نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے میرا۔ چلے خیر، یہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہے، اللہ مالک ہے۔ تو چلتے ہیں جو آج کا مین ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کو لائک کر لیجئے، اور کومنٹ بھی کر دیجئے کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگتی ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں آج کل جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، دنیا کو تو چھوڑو، جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، بس کہتے ہیں کہ بس منہ کو باندھ ہی رکھے نا تو اچھا ہے۔ میں کسی پہ نکتہ چینی نہیں کرنا چاہتی، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی۔ مطلب میں کچھ ایسا بول دوں کہ جی مریم نواز صاحبہ کو یا کسی اور کا برا لگ جائے، تو اس لیے میں جو ہے نا وہ خود کو کنٹرول میں رکھوں گی۔ ہم آئیں گے اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ تو جی آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں نا، اس میں بندہ بہت ہی پریشان حال ہے، چاہے وہ کاروباری بندہ ہے، چاہے وہ جاب والا بندہ ہے، چاہے وہ گھر والا بندہ ہے، اور چاہے وہ شادی والی بندیاں ہیں۔ مطلب یہ جو ہے نا، ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے پسند کی شادی کی، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے راستے میں نا رکاوٹیں آتی ہیں، جنہیں ہم جو ہے نا وہ لڑ جھگڑ کے تو پورا کر نہیں سکتے، نہ ہی ہم جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے جو ہے وہ خلاف جا کے اس کام میں جو ہے نا کامیابی لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو نا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ، ریپڈ فائر سمجھ لیں اس کو۔ اب یقین کریں، یقین آپ کیسے کریں گے جب تک آپ اس کو کریں گے نہیں؟ میں کہہ رہی ہوں آپ کو کہ آپ اس کو صرف 3 دن کر کے دیکھیں، صرف 3 دن، اور انشاءاللہ 3 دن میں کوئی نہ کوئی ایسا سبب لگ جائے گا نا کہ آپ کی، چاہے وہ پسند کی شادی کا مسئلہ ہو، چاہے جاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، کوئی بھی آپ کی ٹینشن ہے نا جس کو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا حل چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ خاموشی سے، بالکل خاموشی سے، کسی سے ڈسکس نہیں کرنا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ حاجت ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، تو یا اللہ پاک آپ مجھے عطا کر دو، آپ مجھ پہ رحم کر دو، آپ میرے ساتھ جو ہے نا وہ رحم کا معاملہ فرما دو۔ آپ نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے دعا کرنی ہے نا کہ بس آپ سب لوگوں نے یہ سمجھنا کہ اب ہم ادھر بیٹھے ہیں نا، اور ہم نے اتنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ٹوٹ کے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہم نے لے کے ہی اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے لیے جو ہے نا آپ نے صبح تہجد کے وقت جو ہے نا 2 نفل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجات کے، تہجد کے وقت 2 نفل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجات کے، جس میں آپ نے سجدے میں، دونوں سجدوں میں، مطلب آپ کی 2 رکعت ہے نا، اس میں 4 سجدے بنتے ہیں، اور چاروں سجدوں میں آپ نے 40 دفعہ آیات کریمہ پڑھنی ہے۔ تہجد کے وقت 2 نفل صلاۃ الحاجات، اور اس میں آپ نے ہر سجدے میں 40 دفعہ آیات کریمہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام
اپنی نماز جو ہے نا وہ پوری کر لینی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے ہر مبین پر 7 دفعہ آمین 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 بولنا ہے۔ ایسے آپ نے 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی یہ چھوٹی سی آیت ہے، سلام قول من رب الرحیم، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 70 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، وہ آپ کا بے شک پسند کی شادی ہو، بے شک آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جھگڑے ہیں، الجھنیں ہیں، سسرال والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، سسرال والوں کے ساتھ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور اگر آپ کی زندگی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس کا آپ حل چاہتے ہیں بغیر کسی کو بتائے، تو آپ خاموشی سے صرف 3 دن یہ کام کر لیجئے، اور پھر انشاءاللہ چوتھے دن آپ جو ہے نا وہ مجھے لازمی بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا اس میں کامیابی دی ہے۔ تو طریقہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ صبح تہجد کے نماز جو ہے نفل ادا کرنے کے بعد اپنے 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، اور اس میں ہر سجدے میں جو ہے وہ 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھنی ہے ہر سجدے میں۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ یاسین 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے ہر مبین پر 7 دفعہ آمین 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 پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے 3 دفعہ سورہ یاسین ختم کرنے کے بعد آپ نے 70 دفعہ پڑھنا ہے سلام قول من رب الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی تو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کو آپ اپنے اوپر فرض کر لیجئے، اگر آپ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا تو اس کے بعد بھی جو آپ نے دعا کرنی ہے اس میں اول آخر 11 دفعہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کو جو ہے نا وہ لازمی قبول فرماتے ہیں، ہم جو بھی دعا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر درود پاک بھی پڑھا جائے تو دعا کی جو تاثیر ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی پرابلم ہے نا جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کا حل چاہیے، تو آپ اس وظیفے کو جو ہے نا صرف 3 دن کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ خواہش، آپ کی وہ ضرورت، آپ کی وہ الجھن، آپ کی وہ پریشانی جس کو آپ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی یہ ویکنس یا آپ کی یہ بات کسی کو پتہ چلے، تو آپ اس کے لیے اس عمل کو کریں، اور انشاءاللہ اس کے لیے 7 دن نہیں، 11 دن نہیں، 21 نہیں، 41 نہیں، صرف آپ کو 3 دن ایفرٹ کرنی ہے، اور اس 3 دن میں انشاءاللہ بڑے سے بڑی پرابلم جو ہے نا وہ آپ کی وہ بھی حل ہو جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی آپ کے لیے ایک بہترین سی ویڈیو، اور اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو یقین کیجئے کہ آپ خود بتائیں گے کہ آپ کو اس کے ساتھ کتنا جو ہے نا وہ فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں اس کا جو ہے وہ میری یہ ویڈیو کوئی کردار ادا کرے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور کومنٹس پلیز میری ویڈیو پہ کومنٹس کر لیجئے۔ میں کوئی پکڑ کے آپ کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا لوں گی، چلو بندے کی بات شات ہو جاتی ہے، ہیلو ہے بندہ کر لیتا ہے۔ تو اب ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور اچھے سے جو ہے وہ عمل، ایک وظیفے کے ساتھ، کیونکہ جو ہمارا دین ہے وہ نا روحانی عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو ہم عام جو ہے نا وہ کسی اور طریقے سے نہیں حاصل کر سکتے۔ تو خود کو جو ہے نا وہ اللہ کے قریب کیجئے، یقین کیجئے کہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا نا وہ ہمارا اللہ پاک صرف ایک کن کہہ کے اس کو کر سکتا ہے۔ ہم لوگ کوئی چھوٹا سا کام ہوتا ہے نا اس کے لیے ہم کسی انسان کی اتنی منت سماجت کرتے ہیں کہ وہ آپ کا تھک کے کہہ دیتا ہے یار یہ کام کر دو، نکلو جان چھڑواؤ، لیکن یار ہمارا اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.